لذی عمل، تو یہ چیز ہو گئی تھی، ہم یہاں پر پڑھ رہے تھے وَكُنْ عَلَى الدَّهْرِ مِعْبَانًا لذی عمل. تو معبان کے معنی مددگار، جمع معابین. اور لذی عمل، ذی عمل یہ معنی ہو گیا امید والا. بات پیچھے آئی تھی پچھلے والے اس میں. یرجو نداک فإن الحر معبان. یرجو نداک، ندا کے معنی جود و سخاوت، اس کی جمع آئے گی انداء. ندا کی جمع اندا یعنی کہ جود و سخاوت. یرجو نداک فإن الحر معبان. حر کے معنی آزاد، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے حر، اور اس کی جمع آئے گی احرار. تو حر کی جمع احرار یعنی کہ آزاد. اور یہاں آزاد سے مراد کیا ہے؟ شریف آدمی. غلام مراد نہیں. غلام ایک ہوتا ہے، ایک عبد ہوتا ہے، اور ایک حر ہوتا ہے. تو حر معنی آزاد، لیکن آزاد سے مراد یہاں پر شریف آدمی شاعر مراد لے رہا ہے. فإن الحر معبان، کیونکہ شریف آدمی مددگار ہوتا ہے. وشدد یدیک بحبل اللہ، شد یشد کے معنی باندھنا. تو یہاں پر ہے اللہ کی رسی سے باندھ کے رکھو اپنے دونوں ہاتھوں کو، یہ لفظی معنی ہو گیا. معتصمن معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے چمٹے رہنا، چپکے رہنا. تو یہ معنی اعتصم یعتصم. فإنه الرکن، رکن کے معنی زاویہ، گوشہ، کنارہ، جمع ارکان. یہاں رکن سے مراد ہے الملجا والمأوى یعنی کہ پناہ گاہ. یہ معنی ہے رکن کا، جو آدمی کو مصیبت کے وقت پناہ دے سکے، جو آدمی کو پریشانی کے وقت کام آ سکے. تو یہ معنی ہے رکن کا. ان خانت کا ارکان، خانہ یخون خیانتاً، اس کے معنی ہوتا ہے خیانت کرنا، غداری کرنا، بے وفائی کرنا. خانہ یخون کا بنصرہ سے ہے، خانت کا فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ارکان یہ جمع ہے، جیسے میں نے بتایا ابھی پہلے، یہاں رکن ہے، اسی رکن کی جمع ہے ارکان. اتنا پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹائم رہا تو پھر آگے پڑھیں گے. شاعر کہہ رہا ہے یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته، اے جسم کی خدمت کرنے والے تو کتنا اس کی خدمت کے لیے کوششیں کرتا رہے گا. یعنی کہ اس جسم کی خدمت میں تو کتنی کوششیں کرتا رہے گا، یا کتنی کوششیں تو کرتا رہے گا. اے کم سعیا تسعى لخدمته، تو یہ معنی ہو گیا. یا کہیں کم زمان تسعى، یعنی کہ کتنے وقت، کتنے وقت تک تو کیا ہے اس جسم کی خدمت کے لیے کوشاں رہے گا، کوشش کرتا رہے گا. تو دونوں معنی کریں گے، جیسے بھائی پہلے میں بتایا تھا، دونوں معنی یہاں پر پھر بیٹھ رہے ہیں. یا خادم الجسم، اے جسم کی خدمت کرنے والے تو اس جسم کی خدمت کے لیے کتنی کوششیں کرتا رہے گا، یا تو اس جسم کی خدمت کے لیے کب تک کوششیں کرتا رہے گا. اس کے بعد آگے شاعر کہہ رہا ہے اتطلب الربح مما فیہ خسران، کیا تو نفع کو طلب کر رہا ہے ایک ایسی چیز سے جس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. جو گھاٹے والی چیز ہے اس سے تو نفع کا طلبگار ہے. یعنی کہ یہ جسم، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، سب برباد سڑ جائے گی، اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. کیوں اس میں تو اتنا زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اپنے ٹائم کو، اپنے ساری چیزوں کو اسی جسم کو بنانے میں، جو کہ جسم ایک دن ختم ہو جائے گا. تجھے آخر میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے اس جسم سے. تو شاعر یہی کر رہا ہے یعنی کہ اتطلب الربح، کیا تو نفع کو طلب کر رہا ہے، مما ایک ایسی چیز سے جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے. اور یہاں پر جو استفہام ہے، تو یہ استفہام یہاں بھائی بلاغی اعتبار سے یہ استفہام اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے. استفہام یہاں اپنے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف نکلا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے الانکار التوبیخی. یعنی کہ یہاں پر شاعر استفہام کے ذریعے سے انکار کرنا چاہ رہا ہے، جس انکار کے اندر ڈانٹنے کا یا توبیخ کا معنی ہے. تو یہی شاعر کہہ رہا ہے اتطلب الربح مما فیہ خسران، کیا تو طلب کر رہا ہے نفع کو ایک ایسی چیز میں یا ایسی چیز سے جس کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اچھی بات بتا رہا ہے شاعر، اچھی باتیں بتا رہا ہے. یا خادم الجسم، یا حرف ندا ہے، خادم الجسم یہ منادہ ہے. اور منادہ کا اعراب جیسا کہ پتہ ہوگا کہ دو طریقہ ہوتا ہے. ایک منادہ مبنی ہوتا ہے، پہلے اعراب اس کو مبنی کا اعراب دیا جاتا ہے، دوسرا اعراب اس کو معرب کا اعراب دیا جاتا ہے. تو معرب کا اعراب جہاں جہاں دیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منادہ اگر مضاف واقع ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب
मौरब का इराब होगा और वो मंसूब होगा। उसके बाद शायर कह रहा है आगे, अक़बिल अलन नफ्सी वस्तकमिल फ़ज़ाइलहा। पहले वाले में जिस्म की तरफ तवज्जो ज़्यादा देना, उसकी मजम्मत वहाँ कर रहा था शायर। इस लाइन में अब मुखातब कर रहा है कि किस चीज़ की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, तो उसको जिक्र कर रहा है कि हमारे जिस्म के अंदर जो नफ्स है, जो हमारी रूह है, उसको क्या है, हमें साफ़ सुथरा करना चाहिए, उसको हमें ठीक करना चाहिए। तो शायर कह रहा है अक़बिल अलन नफ्सी वस्तकमिल फ़ज़ाइलहा, तुम अपने नफ्स की तरफ, अक़बिल अला नफ्सी का, तुम अपने नफ्स की तरफ तवज्जो दो, अपने नफ्स की तरफ मुतवज्जे हो, वस्तकमिल फ़ज़ाइलहा, और उस नफ्स की जो अच्छी चीज़ें हैं, उस नफ्स के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसको मुकम्मल तौर पर क्या है तुम हासिल करो। यानी कि उस नफ्स के लिए जो, उस नफ्स को जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उसको ज़ेब देती हैं, जो उसको मुज़य्यन बनाती हैं, नफ्स को जो उसको खूबसूरत बनाती हैं, इन चीज़ों को तुम मुकम्मल तौर पर क्या है तलब करो, कोशिश उनको हासिल करने की कोशिश करो। तो नफ्स की तरफ तुम ध्यान दो और उस नफ्स की अच्छी चीज़ों को, फजीलत वाली चीज़ों को तुम क्या है मुकम्मल तौर पर हासिल करो। क्यों ऐसा क्यों करना है, ऐसा शायर इसलिए करने के कह रहा है। फ़ा यहाँ पर सबबिया है, फ़ा सबब के लिए है। फ़अंता बिन नफ्सी ला बिल जिस्म इंसान हो, क्योंकि तुम इंसान हो। तो असली बात इस तरह है, फ़अंता इंसानुन बिन नफ्सी ला बिल जिस्मी, तुम इंसान हो, एक इंसान हो नफ्स के ज़रिए से, ना कि जिस्म के ज़रिए से। यानी कि हकीकी मानों में तुम एक इंसान हो किस एतबार से, नफ्स के ज़रिए से। तुम्हारा नफ्स ही जैसा होगा वैसे ही कहा जाएगा कि तुम हकीकी मानों में इंसान हो, ना कि जिस्म को देख करके किसी को कहा जाएगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, हकीकी मानों में इंसान है। तो जिस्म का एतबार नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। जिस्म और नफ्स का अगर मुआजना किया जाए तो असल क्या है, नफ्स ही है, ना कि जिस्म है। तो शायर वही कह रहा है, फ़अंता बिन नफ्सी ला बिल जिस्म इंसान हो, तुम इंसान हो नफ्स के ज़रिए से, ना कि जिस्म के ज़रिए से। उसके बाद शायर आगे कह रहा है वकुन अला दहरी मेवानन लेज़ी अमलिन, और तुम एक ज़रूरतमंद के लिए, ज़ी अमल माने उम्मीद वाले के लिए, या ज़रूरतमंद के लिए मददगार बनो। अला दहरी ज़माने के ख़िलाफ़, गोया कि ज़माना क्या है, एक दुश्मन है जो कि मुसीबतें और परेशानियां लेकर के आता है एक आदमी पर, और वो आदमी मदद का तलबगार है। तो तुम उस मदद करने वाले आदमी के लिए मददगार साबित हो उसके दुश्मन के ख़िलाफ़ जो कि ज़माना है। तो ये माना है वकुन मेवानन लेज़ी अमलिन, है ना, वकुन मेवानन अला दहरी लेज़ी अमलिन, और तुम बन जाओ, तुम मददगार बन जाओ एक उम्मीद करने वाले के लिए या ज़रूरतमंद के लिए ज़माने के ख़िलाफ़। यरजू निदा का, और यहाँ पर ज़ी अमलिन जो है इसी की ये सिफत है आगे, ये यरजू निदा का ये जो जुमला है, जुमला फ़ेलिया, ये इसीलिए ज़ी अमलिन की सिफत है। यानी कि वो ज़रूरतमंद जो तुम्हारी फ़याज़ी और सखावत की उम्मीद कर रहा है, तो तुम ज़माने के ख़िलाफ़ ज़रूरतमंद के लिए मददगार बन जाओ जो ज़रूरतमंद तुम्हारी सखावत की उम्मीद करता है। जो तुम्हारी सखावत की, यानी कि सखावत कई तरह से हो सकती है, मतलब किसी की मदद करके भी सखावत हो सकती है, तो यही मुराद है। यानी कि जो तुम्हारी मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, ये माना हो जाएगा इसका। फ़इन्नल हुर्रा मेवानु, और चूँकि तुम एक आज़ाद एक शरीफ इंसान हो तो ये मदद करो, ये मदद करो, क्योंकि जो भी आज़ाद और शरीफ इंसान होता है वो दूसरे की मदद करता है। तो ये माना हो गया फ़इन्नल हुर्रा मेवानु, क्योंकि एक आज़ाद इंसान या एक शरीफ इंसान मददगार होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस जुमले इस लाइन में देखेंगे तो ये फ़ेल नाक़िसा है, उसका इसम है, उसकी ख़बर है। कुन फ़ेल नाक़िस है, उसके अंदर अंता की ज़मीर मुस्ततिर है जो कि इसी का इसम है, और मेवानन इस कुन की ख़बर है। अलद्दहरी ये जार मजरूर मुताल्लिक़ है मेवानन से, क्योंकि ये मुबालगा का सेगा है, यानी कि ये इसमें मुश्तक़ है, और अस्माए मुश्तक़ा उनसे भी चीज़ें मुताल्लिक़ होती हैं जैसे कि ज़र्फ़ और जार और मजरूर। तो ये जार और मजरूर इसे मेवान से मुताल्लिक़ हो जाएगा। लेज़ी अमलिन, यहाँ भी ज़ी मुज़ाफ़ अमलिन मुज़ाफ़िल है, और ज़ी अमलिन ये मजरूर हो जाएगा लाम और फजर का, और ये जार मजरूर ये भी मुताल्लिक़ हो जाएगा इससे। लेज़ी अमलिन
زی ساتھ میں یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ ہو جائے گا موصوف، یرجو ندا کا یہ پورا جملہ ذی عمل کی صفت، ذی عمل موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا لام الفجر کا، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا مہمان سے. تو اس طرح سے یہ والا حصہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ انا کا اسم اور اس کی خبر ہے، یہ واضح ہے. اس کے بعد شاعر کرا وشدد یدیک بحبل اللہ معتصما، تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی رسی سے مضبوطی سے باندھ لو. یہ کنایا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں ان کو جو ہے بجا لانا، یہ مراد ہے. تم اللہ کی رسی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی رسی کے ذریعے سے مضبوطی سے باندھ لو، اس حال میں کہ تم اس رسی سے چمٹے ہوئے رہو. یعنی کہ ایسا نہیں کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی رسی سے باندھ لیا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ اس سے چھڑانے کی، اس سے بھاگنے کی کوشش کرا نہیں، باندھ کر کے بالکل خاموشی سے اسی کو باندھے رہنے دو، اس میں چھڑا کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو. تو یہ ہے معتصما، یعنی کہ اس حال میں کہ تم اس رسی سے کیا ہے چپکے ہوئے رہو، اس سے جڑے ہوئے رہو، اس معنی میں. اور یہ کنایا ہے ایک اعتبار سے، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو عہد و پیمان ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہے، اس کے جو احکام ہیں ان سے تم کیا ہے چمٹے رہو، یعنی کہ ان سے اس طرح سے لگے رہو، اس طرح سے چمٹے رہو گویا کہ تم نے کیا ہے کہ رسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان جو ہے یا اس کے فرمان ہے اس سے کیا ہے باندھ رکھا ہے، اور تم اسی کے ساتھ دل چپٹے ہوئے، تم اس سے نکل کر کے بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہو. تو یہ معنی ہوگا اشدد یدیک بحبل اللہ معتصما، تشبیہ ہے ایک طرح سے اس میں. تم اگر لفظی معنی کریں تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی رسی سے کیا ہے مضبوطی کے ساتھ باندھ کے رکھو، اس حال میں کہ تم اس رسی سے کیا ہے اس رسی سے کیا ہے چمٹ کر کے رہو، بھاگنے کی چھوٹنے کی کوشش نہ کرو. اس کے بعد کریں کہ فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْ کا ارکان، کیونکہ یہی سہارا ہے، یعنی کہ اللہ کی رسی جو ہے یہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی بجاوری کرنا، یعنی کہ یہی کیا ہے ملجا و ماوا ہے، یہی سہارا ہے. ان خانت کا ارکان، اگر تم سے کیا ہے دوسرے تمام پناہ کی جگہیں کیا ہے خیانت کر جائیں. اگر تمہیں کہیں بھی پہلے جو تمہیں جگہیں جو ہے تمہاری مدد کرتی تھیں، جو جگہیں یا جہاں لوگ تمہیں مدد کرتے تھے وہ سب تمہارے ساتھ اگر خیانت کر جائیں، تم ایک بہت بھینکر پریشانی میں آ جاؤ، تو یہی کیا ہے تمہارے لیے آخری سہارا ہے. کیونکہ اگر تم اللہ کے احکام پر چلے رہو گے، نیک کام کیے رہو گے، اس کے فرمان کو مانو گے، تو مصیبت کے وقت جب تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا تو ایسے موقع پر کیا ہے یہی تمہارے اچھے کام یا نیک کام تمہارے ساتھ کے تمہارے کام آئیں گے ویسے موقع پر، پریشانی کے موقع پر. اور زیادہ حدیث میں ہے جیسے کہ وہ چٹان ہے جو کچھ لوگ جا رہے تھے، اوپر سے چٹان گر گئی، تو وہاں پر لوگوں نے جو نیک کام کیے تھے ہر نے اس کا سہارا لے کر کے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے ذریعے سے ان کو کیا ہے نجات دلا دی. تو شاعر ہو سکتا ہے اسی معنی کی طرف کیا ہے اشارہ کر رہا ہو. یہاں تک بات ہو گئی، اس کو ہم نے پڑھا جو ہے اور سمجھا جو ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے جو آگے والے درس آئے گا اس میں جو ہے آگے اور چیزیں پڑھیں گے جو کافی اچھے اشعار ہیں.